ناظرین، آئی پی پیز کی کہانی اس وقت سے شروع ہوئی جب بے نظیر بھٹو کی حکومت میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کے ترانے کے اشتہارات چلا رہی تھی۔ پہلی بار ان کے دور میں حکومتی وسائل سے بجلی بنانے کے بجائے پیپلز پارٹی نے پرائیویٹ پارٹیوں کو بجلی پیدا کرنے کی اجازت دی اور ان سے بجلی خریدنے کے ایسے معاہدے کیے جو اس وقت وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اعزاز صرف پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہوا بلکہ 2002 میں جنرل مشرف کے وقت میں بھی یہ کام ہوا، جبکہ 2015 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں بھی چینی کمپنیوں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے گئے۔ 1994 میں بے نظیر حکومت نے تیل، کوئلہ اور گیس کی بنیاد پر آئی پی پیز تیار کرنے کے لیے سرمایہ کار دوست پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے 16 آئی پی پیز قائم کیے گئے۔ 2002 میں نئی حکومت نے ایک نئی پالیسی اپنائی جس کے تحت مزید 12 آئی پی پیز نے کام شروع کیا۔ 2015 میں پاکستان نے ایک نئی پاور پالیسی اپنائی جس کے تحت مزید 13 آئی پی پیز قائم کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر چینی کمپنیوں کی جانب سے قائم کیے گئے۔ 2018 تک 40 سے زائد آئی پی پیز پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ اصل میں 50 ارب روپے کی تعمیر کردہ آئی پی پی کو مجموعی طور پر 400 ارب روپے کی ادائیگیاں مل چکی ہیں۔ مالی سال 2023 اور 2024 کے دوران ہبکو اور کیپکو سرکاری ملکیت سمیت 2 پاور پلانٹس کو 46 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں، جن میں ایک یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں کی گئی۔ 15% لوڈ فیکٹرز پر بجلی پیدا کرنے کے لیے 3 پلانٹس کو 370 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں آئی پی پیز کو 1.93 کھرب روپے ادا کیے گئے تھے۔ ایف پی سی سی آئی کے قائم مقام صدر کے مطابق آئی پی پیز اس وقت 150 ارب روپے ماہانہ کیپیسٹی پیمنٹ وصول کر رہے ہیں۔ اس میں غیر آپریشنل اور جزوی طور پر آپریشنل دونوں پلانٹس کو ادائیگیاں شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو رواں مالی سال 2024-2025 کے لیے آئی پی پیز کو 2091 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے۔ نیوکلیئر پلانٹس کے لیے سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ 465.7 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پن بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ 446.4 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ درآمدی کوئلہ پاور پلانٹس کے لیے 395.4 ارب روپے درکار ہوں گے۔ سرکول پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے 256 ارب روپے اور ایل این جی پاور پلانٹس کو 168 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے 168 ارب روپے اور فرانس آئل پاور پلانٹس کو 81 ارب 33 کروڑ روپے درکار ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ گیس پاور پلانٹس کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ 61 ارب 21 کروڑ روپے، جبکہ سولر پاور پلانٹس کے لیے 41 ارب 63 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ آخر میں بگاس گنے کی باقیات سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس کے لیے صلاحیت کی ادائیگی کا تخمینہ 6.9 بلین روپے لگایا گیا ہے۔ آئی پی پیز کے بڑے نجی مالکان۔ منشا گروپ 4 آئی پی پیز کا مالک ہے۔ حبیب اللہ گروپ کے پاس 6 آئی پی پیز ہیں، جن میں سے 3 علیحدہ اور 3 مشترکہ طور پر ہیں، جن میں سے ایک غیر ملکی فرم چائنا پاور انٹرنیشنل اور 2 مقامی فرم ہبکو اور اینگرو کے پاس ہیں۔ میاں محمد عبداللہ کے سیفائر گروپ کے پاس الگ سے 5 آئی پی پیز اور غیر ملکی فرم اینجی فرانس کے پاس 2 آئی پی پیز ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے پاس 3 آئی پی پیز ہیں۔ حسین داؤد گروپ 3 آئی پی پیز کے مالک ہیں۔ شمیم خان 2 آئی پی پیز کے مالک ہیں۔ ندیم بابر 2 آئی پی پیز کے مالک ہیں، ایک علیحدہ اور دوسرا محمود گروپ کے ساتھ مشترکہ طور پر۔ سلیمان شہباز شریف گروپ 1 آئی پی پی چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے مالک ہیں، جبکہ رزاق داؤد گروپ اے آئی پی روش پاور پلانٹ کا مالک ہے۔ سفائر گروپ اور حبیب اللہ گروپ کی طرح نظام انرجی ایک غیر ملکی فرم سیکٹک سولر ناروے کے ساتھ 2 مشترکہ آئی پی پیز چلاتی ہے۔ بجلی پیدا نہ کرنے والے آئی پی پیز ڈاکٹر گوہر اعجاز نے انکشاف کیا کہ بجلی پیدا نہ کرنے کے باوجود ایک پاور پلانٹ کو جنوری سے مارچ 2024 تک 1 ارب 28 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کمپنی کو 33 ارب روپے موصول ہوئے، جبکہ ایک اور کمپنی کو بھی تقریباً 30 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ دونوں نے اس عرصے کے دوران بجلی پیدا نہیں کی۔ مزید برآں پنجاب میں قائم ایک اور کمپنی نے جنوری سے مارچ تک تقریباً 10 ارب روپے وصول کیے اور سندھ میں قائم ایک کمپنی نے بغیر کسی بجلی کی پیداوار کے تقریباً 930 ملین روپے وصول کیے۔ ایک اور کمپنی کو 670 ملین روپے ادا کیے گئے، جبکہ ایک اور کمپنی کو ان 3 ماہ کے دوران بجلی کی پیداوار کے بغیر 590 ملین روپے موصول ہوئے۔ 4 پاور پلانٹس کو ماہانہ 10 ارب روپے مل رہے ہیں،
جبکہ بجلی کی فراہمی صفر ہے۔ دوسری طرف IPPs مالکان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے سورن گارنٹی کے تحت معاہدے کیے ہیں۔ جس وقت یہ معاہدے کیے گئے تھے اس وقت پاکستان کو بجلی کی شدید ضرورت تھی اور کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہ تھا۔ ان کمپنیوں نے اس وقت سرمایہ کاری کی جب رسک تھے۔ اب جب اس کاروبار سے منافع ہو رہا ہے تو اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی بددیانتی نہیں اور یہ سب کچھ طے شدہ معاہدوں کے تحت ہی ہو رہا ہے جس کے سب فریق پابند ہیں۔ تاہم موجودہ صورتحال سے بالکل واضح ہے کہ حکومت ہر ماہ بجلی کے بل میں غریب سے پیسے لے کر امیروں کو دے رہی ہے۔ یقیناً غلطی کے اصل ذمہ دار وہ حکمران ہیں جنہوں نے یہ معاہدے کیے، لیکن اب نہیں، حرف آخر سمجھنا بھی دانشمندی نہیں۔ انصر عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف 20% IPPs غیر ملکی کمپنیوں کے ہیں، باقی سب پاکستانی سرمایہ دار ہیں۔ ان پاکستانی سرمایہ داروں سے بات کر کے سمجھا دیا جائے کہ اگر پاکستان رہے گا تو ان لوگوں کی دولت بھی رہے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کسی وقت بھی یہ بجلی کا بل حکومت کے گلے کا توق بن جائے۔ اس لیے IPPs کے مالکان ان خربوں میں سے چند ارب واپس قوم کو لوٹا دیں جو انہوں نے حکومت سے کمائے ہیں، نہیں تو کسی وقت عوام اٹھ کر حکمرانوں اور ان کے IPPs کے مالکان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہوں گے۔